بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری یہ گرامر کی کلاس ہے اور انشاءاللہ اس کلاس میں ہم علم الصرف سے متعلق تمام باتوں کو سیکھیں گے۔ سیگے کیسے بنائے جاتے ہیں، واحد سے تثنیہ، تثنیہ سے جمع، اور اسی طرح گرامر کے جتنے بھی رولز ہیں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آسان الفاظ میں آپ کو سکھایا جائے تاکہ آپ بآسانی اس کو سمجھ سکیں انشاءاللہ۔ تو اس کلاس میں مکمل جو بیسک باتیں ہیں عربی گرامر سے متعلق آپ اس کے بارے میں سیکھیں گے، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آسان الفاظ کے ساتھ آپ کو سکھایا جائے۔ تو چلیں آئے اپنا لیسن شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکرین نظر آ رہی ہے سب کو؟ جی آ رہی ٹھیک ہے، سب کو نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ؟ جی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے کہ ہم نے ہمارے پہلے لیسن میں پڑھا تھا، زمانہ جو ہے وقت کو کہتے ہیں، اور زمانے تین ہیں: ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ، مستقبل آئندہ زمانہ۔ آج ہم زمانے کی جو سب سے پہلی قسم ہے، ماضی جو ہے گزرا ہوا زمانہ، اس کے بارے میں مکمل جو ہے ہم وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے کہ آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے، فعل ماضی تعریف، یعنی فعل ماضی کی تعریف، جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ماضی جو ہے وہ گزرا ہوا زمانہ۔ فعل ماضی کی تعریف کیا ہے؟ وہ فعل ہے جو گزرا ہوا زمانہ بتائے، جیسے زارابا، مارا اس نے، یعنی گزشتہ زمانہ میں۔ اب ماضی کی تعریف تو ماشاءاللہ آپ سب کو اچھے سے سمجھ آ گئی، پہلے بھی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں کہ ماضی گزرا ہوا زمانہ۔ اب یہاں جو ہے اس کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ وہ فعل جو گزرا ہوا زمانہ بتائے۔ یہ فعل ماضی کی تعریف ہے کہ وہ فعل ہے جو گزرا ہوا زمانہ بتائے، جیسے زارابا۔ اب زارابا جو ہے یہ ایک عربی کی مثال ہے۔ زارابا اس کا مطلب ہے مارا اس نے، ضرب جیسے کہتے ہیں نا اس کو، یہ ضرب لگ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مارنا، عربی میں زارابا کہتے ہیں مارنے کو، زارابا مارا اس نے۔ اب زارابا جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے، زارابا واحد کا صیغہ ہے۔ اب جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں زارابا مارا اس نے، تو اس سے ہمیں فوراً ہی سمجھ آ جاتی ہے مارا اس نے یعنی کوئی ایک بندہ ہے جس نے مارا، تو ایک جو بندہ ہے وہ واحد میں شامل ہوگا۔ جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، نارملی اگر ہم اردو میں دیکھتے ہیں تو اردو میں صرف واحد اور جمع کے صیغوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر ایک چیز ہے تو اس کو کہیں گے یہ واحد ہے، اگر ایک سے زیادہ ہے تو اردو میں وہ جمع میں شامل ہوگی۔ لیکن اسی طرح انگلش میں سنگولر، پلورل، اگر ہم ایک ہے تو سنگل ہے، اگر ایک سے زیادہ ہے تو پلورلس میں بھی شامل ہو جائے گی۔ اسی طرح جو عربی ہے، عربی میں واحد اور جمع کے درمیان ہے تثنیہ، مطلب عربی میں ہم لوگ ایک چیز ہو تو اس کو واحد بولیں گے، دو ہو تو تثنیہ بولیں گے، دو سے زیادہ ہوں گی تو وہ پھر جمع کے صیغے میں آئیں گی۔ اب جیسے کہ یہاں ہم نے زمانہ ماضی جو ہے اس کی تعریف میں پڑھا، وہ فعل ہے جو گزرا ہوا زمانہ بتائے، جیسے زارابا مارا اس نے، یعنی مارا اس ایک شخص نے۔ اس کا مکمل جو ترجمہ ہے وہ مارا اس ایک شخص نے، اس ایک شخص نے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک جو شخص ہے وہ واحد ہے، تو یہ زارابا جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے، یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیں گے۔ اب مارا اس نے کب مارا؟ گزشتہ زمانہ میں۔ جب بھی ہم ماضی کا صیغہ بولیں گے تو وہ اسی وزن پہ آئے گا، جیسے زارابا مارا اس شخص نے۔ اب مارا، یہ نہیں ہم نے کہا کہ زارابا وہ شخص مارتا ہے یا مارے گا۔ اگر ہم یہ اس کا ترجمہ کریں گے کہ وہ شخص مارتا ہے تو مطلب وہ موجودہ وقت میں مار رہا ہے، وہ شخص مارے گا
اگر ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ جو زمانہ ہے مستقبل میں وہ مارے گا. تو ترجمے سے بھی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو سیگا ہے یہ ماضی کا ہے, حال کا ہے یا مستقبل کا ہے. جیسا کہ اب یہاں ضاربہ ہم کہہ رہے ہیں مارا اس نے, مطلب جو زمانہ گزر گیا اس نے مارا, اس زمانے میں مارا. جیسے میں یہ کہوں کہ ہم نے جو ہے دوسرا لیسن جو ہے اس سے پہلے ویک میں کیا, مطلب گزرے ہوئے ویک میں کیا. تو اس سے صاف صاف ہمیں سمجھ آ گئی کہ ضاربہ جو ہے اس کے وزن پہ کوئی بھی سیگا ہوگا یا وہ جس میں یہ ترجمہ کیا جائے گا کہ کیا اس نے. ٹھیک ہے, تو جو بھی فعل گزرے ہوئے زمانے میں کیا جائے گا وہ فعل ماضی کا سیگا ہوگا. اسی طرح مزید جو ہے ہم مثالوں سے سمجھیں گے, جیسے کہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. سب سے پہلے اوپر لکھا ہوا ہے امثال. جیسے ہوتا ہے نا مثال, مثال جو ہے ایک کو کہتے ہیں, اور امثال جو ہے یہ زیادہ جب مثالیں ہوں. اردو میں ہم کہتے ہیں نا مثالیں, ٹھیک ہے, مثال اور مثالیں. اسی طرح امثال ہے, یہ بھی جمع کا صیغہ ہے, یعنی یہاں بہت سی مثالیں ہیں جس کو ہم ابھی سمجھیں گے. فعل ماضی, جیسا کہ ہم نے اس کی تعریف پڑھی کہ فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزرا ہوا زمانہ بتائے, جیسے ضاربہ مارا اس نے, کب مارا یعنی گزشتہ زمانہ میں. اسی طرح اب آپ کے سامنے یہ مثال ہے آکلا. آکلا کہتے ہیں کھانے کو, ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جیسے ہم نے کیا تھا ضاربہ مارا اس نے, اسی طرح ہم کریں گے آکلا کھایا اس نے, آکلا کھایا اس نے. اسی طرح فعلا, فعلا جیسے ہم نے جو ہے اس کی تعریف میں بھی پڑھا کہ فعل کہتے ہیں کام کو, ٹھیک ہے, کام کو. بالکل ماشاءاللہ. فعلا کیا اس نے, اس کا ترجمہ یہ ہو گیا. بالکل. ذہبا, ٹھیک ہے, جانے کو کہتے ہیں. ذہبا گیا وہ. کاتابا لکھنے کو کہتے ہیں. لکھا اس نے, لکھا اس نے. بالکل ماشاءاللہ. اسی طرح فاتحہ کھولنے کو کہتے ہیں, جیسے کہ ہم نے اپنی تفسیر کی کلاس میں اس کو پڑھا, فاتحہ یفتح. سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کو اسی لیے سورۃ الفاتحہ بولا گیا ہے کیونکہ وہ اس سے قرآن کریم شروع کیا جاتا ہے, کھولا جاتا ہے, آغاز کیا جاتا ہے. فاتحہ کھولنا. اب یہاں جو ہے فاتحہ کا ترجمہ ہوگا اس نے کھولا, اس نے کھولا. اب یہاں دیکھیں جتنے بھی صیغے ہم نے استعمال کیے وہ سارے جو ہے اسی مثال پہ آ رہے ہیں. ضاربہ, ضاربہ, اکلا, فعلا, ذہبہ, کاتبہ, فاتحہ. اور اس کے اگر ہم میننگز دیکھیں, اکلا کھایا اس نے مطلب ایک شخص نے, اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ صیغہ واحد ہے. فعلا کیا اس نے, اس سے بھی ہمیں صاف صاف سمجھ آ رہی ہے کہ اس نے مطلب ایک شخص نے کیا. ذہبہ گیا وہ, مطلب ایک شخص, یہ بھی واحد کا صیغہ ہے. اسی طرح کاتبہ لکھا اس نے, واحد کا صیغہ ہے. فاتحہ کھولا اس نے یا اس نے کھولا, یہ بھی واحد کا صیغہ ہے. اب یہ تو ہمیں مکمل سمجھ آ گئی کہ کھایا اس نے مطلب کھایا اس ایک شخص نے, تو واحد میں داخل ہوگا. فعلا کیا اس نے یعنی اس ایک شخص نے کیا, واحد میں داخل ہو گیا. ذہبہ گیا وہ یعنی وہ ایک شخص گیا, یہ بھی واحد کا صیغہ ہے. اسی طرح کاتبہ لکھا اس نے, کس نے, ایک شخص نے, واحد کا صیغہ ہے. فاتحہ اس نے کھولا یعنی ایک شخص تھا جس نے کھولا. اب یہ تو ہمیں باتیں آگے ساری سمجھ. اب جب ہم کہتے ہیں اکلا کھایا اس نے, کھایا مطلب وہ کھا چکا ہے, ماضی میں چلا گیا, زمانہ ماضی کا صیغہ بن گیا. کھایا اس نے. اگر ہم یہ کہیں گے کہ وہ کھاتا ہے یا کھائے گا تو وہ پھر حال اور مستقبل کا زمانہ ہوگا, لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کھایا مطلب وہ کھا چکا ہے. کھایا اس نے, کل کھایا, پرسوں کھایا, ہمیں نہیں پتا, اس نے کھایا گزشتہ زمانہ میں. ماضی کا زمانہ اس میں پایا گیا جس سے ہمیں پتا چلا کہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے. اسی طرح فعلا
किया उसने, जब हमने कहा किया उसने तो इससे हमें पता चल गया कि गुज़िश्ता वक्त में किया। ज़ाहबा गया वो गुज़िश्ता वक्त में, यानी ज़माने माजी में गया, तो इससे भी हमें पता चल गया ये माजी का सीगा है। काताबा लिखा उसने गुज़िश्ता वक्त में। फाताहा खोला उसने गुज़िश्ता वक्त में। तो ये जितने भी सीगे हैं, जितनी भी मिसालें हैं, इससे हमें जो है तर्जुमे से भी, माने से भी जो है फौरी समझ आ जाता है कि ये जितने भी काम हैं ये गुज़िश्ता वक्त में किए गए। तो इस सारी तारीफ से और मिसालों से हमें क्या समझ आई कि फेल माजी जो है, फेल माजी वो फेल है जो गुजरा हुआ जमाना बताए। जैसे हमने मिसालें पढ़ी, जाराबा मारा उसने, आकाला, जाहाबा, फाताहा, काताबा, फाअला, ये सारी मिसालें। तो ये जो है आज का हमारा लेसन था, जिसमें हमने फेल माजी की तारीफ पढ़ी, फेल माजी के जो है सीगे पढ़े, और सीगे हमने कौन से पढ़े? फेल माजी वाहिद के सीगे पढ़े। अब यहाँ तक किस किस को समझ आ गई है? जी आप मुझे समझ आ गया। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे उस्ताद जी, मैं जी आपसे जी पूछ सकती हूँ? जी, जब हमने ये जुमले बनाए ना, फ़ाला, ज़ाहबा, कातबा, तो जी जी उर्दू में हमने लिखा किया उसने। हमने जो फाइल है वो बाद में लगाया है सबका, और फेल पहले लिखा है। वर्ब बिल्कुल। जो है वो अभी जो है आप सिर्फ इसकी तारीफ समझ रहे हैं ना, और मिसालें अच्छा समझ रहे हैं। फेल कब आएगा, फाइल कब आएगा, मफूल कब आएगा, मफूल अलैह कब आएगा, वो जैसे जैसे आगे आप सारा जो है इल्म सर्फ के बारे में आप सीखेंगे, फिर ठीक आपको है, समझना आसान होगा। ठीक अगर है, आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपके लिए बातें समझना आसान होंगी, क्योंकि हम सिखा रहे हैं शुरू से। ठीक ठीक है, और जी आप लोग सीख रहे हैं शुरू से। अगर कोई जी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहले से जो है इल्म सर्फ या इल्म नाहव के बारे में जानते हैं, अगर हम उनके अकॉर्डिंग सिखाएंगे ना, फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको अच्छे से, जो बेसिक चीजें हैं उनको सीख नहीं पाएंगे। जी। लेकिन ठीक है, मुझे ये सिर्फ पूछना था, शायद वो नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे कि ये जो तरतीब है ये अरबी में इसी तरह ही आएगी, फिर आगे हम सीखेंगे इस चीज को। बिल्कुल। ये आगे आप फाइल की, सीखेंगे कि ठीक फेल कब आता है, फाइल कब आता है, ठीक मफूल कब आता है। जब इसकी मुकम्मल एक तरकीब होती है तो फिर ठीक उसमें आप लोग सारा कुछ सीख जाते हैं। लेकिन जी अगर आप शुरू में इस चीज को लेके बैठ जाते हैं तो फिर जो मौजूदा लेसन है उससे आप लोग मुस्तफीज नहीं हो पाएंगे। जी ठीक। टीचर मुश्किल है ग्रामर? आसान है आसान है। जी। जी टीचर, मैं कुछ पूछ सकती हूँ? जी जैसे जी, लेसन से रिलेटेड पूछे। जी, जैसे टीचर आपने बताया अकाला के उसने खाया, तो ये गायब के लिए है कि मौजूदा जो इधर मौजूद है? बात वही आ जाती है। देखें, खाया उसने, कोई भी हो सकता है जिसने खाया। चलिए ठीक है जी। ठीक है, अच्छा जी, ये गायब है, हाजिर है, वाहिद है, सब ठीक। तस्निया है, जमा है, वाहिद मुजक्कर है, वाहिद मोनस है, तस्निया मुजक्कर है, मोनस है, मुतकल्लिम है, जमा मुतकल्लिम है। ये तब आपको पता चलेगा जब आप डिटेल्ड में सीखेंगे। जी ठीक है, जो मौजूदा लेसन होता है उस पे तवज्जो मुकम्मल दिया करें, उसको लफ्ज ब लफ्ज, हर्फ ब हर्फ सीखने की कोशिश किया करें। यही वजह है कि जब हम मौजूदा, वो कहते हैं ना कि आगे दौड़ पीछा छोड़, जब हम लोग इस पे बढ़ जाते हैं ना तो फिर कुछ सीख नहीं पाते। जो आपके पास है, जो आपको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको अच्छे से जहन नशी करें। इसमें से अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो वो आप पूछें। अब मेरे ख्याल से जितनी भी बातें बताई गई हैं सीधी सीधी बातें हैं, और हर्फ ब हर्फ आप लोगों के लिए याद करना वो बहुत आसान है। जी, बस इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना हमें? जी जी, इंशाल्लाह जो आपको रिकॉर्डेड सेशन है वो आप यूट्यूब से एक्सेस कर सकते हैं। और ठीक। वो इसीलिए अपलोड करवाया जाता है ताकि क्लास में अगर कोई भी बात समझ नहीं आई, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया, तो जब आप वीडियो को एक्सेस करते हैं तो उसको फिर आप लिख पाएं, समझ सकें, सीख सकें। तो ये इसका होमवर्क भेजना है ग्रुप में? जी जी, फ्राइडे तक भेजना है। जी इंशाल्लाह। और किसी का कोई सवाल है लेसन से रिलेटेड? सबा, आयशा, मोमी, नहीं टीचर, इकरा? मुझे समझ आ गई है। वीडियो देखेंगे समझ आ गई।
ٹھیک ہے. اچھا اب ایسا ہے کہ یہ والا لیسن بھی آپ لوگ حرف بحرف یاد کریں گے. یہ جتنی بھی مثالیں ہم نے کور کی، ٹھیک ہے، یہ ساری مثالیں جو ہیں یہ آپ لوگ اچھے سے اس کو ذہن نشی کریں گے. اور اس کے علاوہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 3 مثالیں اپنے پاس سے قرآن کریم سے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، وہاں سے دیکھ کے تو فعل ماضی کی 3 مثالیں جو ہیں وہ آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کریں گے. اور وہ 3 مثالیں گروپ میں شیئر نہیں کریں گے، سیپریٹلی مجھے آپ لوگ کریں گے میسج. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ٹیچر اس ایک کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جیسے اینڈ پہ زبر ہو، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی نا. جی آپ نے وزن دیکھنا ہے فعالہ. ٹھیک ہے، تینوں پہ زبر ہو، بس یہ تینوں سیگے پہ ڈھونڈنے زبر. ہیں آپ نے. جی جیسے یہ اچھا فار سوال ہے آپ کا. ایگزامپل جیسے کہہ سکتے ہیں قال، نہیں، یہ ٹھیک. فعالہ جب آپ لکھیں گی بالکل غلط ہوگا، کیونکہ قالا جو ہے وہ فعالہ کے وزن پہ نہیں آ رہا. ٹیچر سارے سب میں جو جیسے 3 حرف ہیں ان کے، جی فعالہ کا بھی 3 ہے، اکالہ کا بھی 3 ہے، ذہابہ بھی 3 ہے. بالکل 3 حرف ہونے چاہیے. یہ دیکھیں نا آپ، جیسے جو ہے فعالہ ہے، ٹھیک ہے، جی اب اکلا بالکل اس کے وزن پہ آ رہا ہے، اکلا. ٹھیک ہے، ذہابہ اس کے وزن پہ آ رہا ہے، ذہابہ. نہ تو کوئی اس کی حرکات کی تبدیلی ہو رہی ہے، نہ حروف کی تبدیلی. وہ بھی 3 حرف ہیں، یہ بھی 3 حرف ہیں. ٹھیک ہے، اسی اس کا طرح مطلب دیکھ لیں ہے فاتحہ فعلا کے وزن پہ ہے. جو بھی آپ سیگا ڈھونڈیں گے آپ فعلا کے وزن پہ ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے، 3 سیگے. مطلب ہمیں آتا ہوگا تو ہم نے امن، کیا جیسے فار کرنا ہے. ایگزامپل مطلب کو آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، جی صرف آپ نے حرکات کا خیال رکھنا ہے اور وزن کا خیال رکھنا ہے. وزن کسے کہتے ہیں کہ جو جی فعلا کے وزن پہ آئے. جی بالکل انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی سب کو میری بات کی؟ جی آگے سمجھ گئے. اب یہ جتنے بھی ہیں ان کو وزن کر کے دیکھ لیں، فعلا کے وزن پہ ہیں. ٹھیک ہے، جی یہ تو انشاءاللہ. آلریڈی فعلا ہے. یہ لیں، نہ حرکات کی تبدیلی ہے نہ وزن کی تبدیلی ہے، 3 حروفوں. اور یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، فعلا جو ہے ان تینوں کو کہتے ہیں حروف اصلی. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے. فعلا جو ہیں اس میں فا، عین اور لام جو ہیں یہ حروف اصلی کہا جاتا ہے انہیں. مطلب اگر کوئی ایسا سیگا ہے جو فعلا کے وزن پہ آتا تو ہے لیکن اس میں کچھ زائد حروف بھی ہیں، وہ زائد حروف نکال کے باقی جو فا عین لام کے وزن پہ آئیں گے وہ حروف اصلی کہلائیں گے. یہ انشاءاللہ جیسے جیسے آگے پڑھیں گے نا مزید. اسی لیے کہتی ہوں کہ جب جو موجودہ ٹاپک ہے اس کو چھوڑ کے جب ہم آگے پیچھے جاتے ہیں نا تو موجودہ بھی سمجھ نہیں آتا، پھر پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کتنا مشکل ہے، کیسے ہوگا. اب جیسے کہ اب پورا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، آخر میں یہ حروف اصلی پہ آپ سب اٹک جائیں گے. ایسے ہی ہے. جی تو اس لیے مجھے پتا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کیسے سیکھیں گے، کیسے سمجھیں گے. اور میری مکمل کوشش ہوگی کہ میں گرامر کو آپ لوگوں کے لیے آسان بناؤں نہ کہ مشکل، جزاک اللہ. انشاءاللہ العزیز. جیسے ضربہ سمع، بالکل یہ بھی 2 مثالیں ہو گئی نا. بالکل جی اسی طرح. اچھا، اور دوسری بات انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں سمجھیں گے. پھر ابھی جیسے جیسے میں مزید بتاتی جاؤں گی، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ کے لیے مطلب پریشانی ہو. جتنا پڑھ چکے ہیں اس کلاس میں، اس لیسن میں، اسی کی پریکٹس کریں گے. جی ٹھیک ہے، اب سب کو سمجھ آ گئی کہ جو 3 سیگے آپ لوگوں نے مجھے جو ہے بھیجنے ہیں تو وہ سب نے فعلا کے وزن پہ دیکھنے ہیں. بس جی صرف 3 یعنی ان کے علاوہ صرف اور 3 بالکل، اور آپ ان لکھنے ہیں کے نا. اگر آپ ان کے علاوہ بھی لکھ سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اپ ٹو یو. اگر آپ کو نہیں، آسان لگتا ہے تو آپ 3 سے زیادہ بھی آپ سینڈ کر سکتے ہیں. جی وقت ٹھیک لگ. مطلب صرف 3، مطلب یہ تو ہے ہی کیونکہ آپ نے بتا دی. اس کے علاوہ میرا مطلب ہے صرف 3 لکھتے ہیں نا. جی ان کے علاوہ جی 3 لکھنے ہیں، اس میں سے کوئی نہ ہو. اوکے ٹھیک انشاءاللہ ہے، ٹھیک. جی تو ابھی کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ جی کوئی نہیں. نہیں، یہاں ٹھیک ہے، تک سے سمجھ آ گئی ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مزید آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے آسان الفاظ میں اس کو سمجھنے کی، سیکھنے کی.
ابھی کے لیے مجھے اجازت دے. کوئی بھی سوال ہو آپ واٹس ایپ گروپ میں بھی میسج کر سکتے ہیں اور ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ